Exactly. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهني في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ہم ذکر اور دعا سے آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو ہمارا ذکر ہے وہ ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں بھروسہ رکھتی ہوں اور وہ بڑے تخت کا مالک ہے. یہ ذکر تمام فکروں اور غموں سے آزادی کا راستہ ہے. ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے کہ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص
اس دعا کو صبح اور شام 7 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام فکر و مشکلات کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو اس ذکر کو ہمیں کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے، اور ہمیں ہر قسم کی پریشانی، فکر یا غم سے نجات پانے کے لیے ہمیں اس کو ہر وقت پڑھتے رہنا چاہیے، اور کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں بھروسہ رکھتا ہوں اور وہ بڑے تخت کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غموں سے نجات فرمائے اور ہمارے ایمان کی حفاظت میں ہماری مدد فرمائے، آمین۔ اس کے ساتھ آج کی جو ہماری دعا ہے بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ یہ دعا تقویٰ کے حصول کے لیے ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقویٰ کے حصول کے لیے یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر ما زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر ما زکاہا۔ اے اللہ، میرے نفس کو اس کا تقوی عطا کر اور اس کو پاک رکھ، اور تو ہی اس کو بہترین پاک کرنے والا ہے، اور تو ہی اس کا ولی اور مولا ہے۔ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر ما زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ ہمیں اس دعا کو کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ اس دعا میں ہم لوگ تقویٰ کے حصول کے لیے دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور ویسے بھی ہم لوگ اس وقت فتنوں کے دور میں ہیں، تو جب تک ہمارے دلوں میں تقویٰ نہیں ہوگا تو تب تک ہم لوگ برائیوں سے نہیں بچ سکتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر ما زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ اے اللہ، میرے نفس کو اس کا تقوی عطا کر اور اس کو پاک رکھ، اور بے شک تو ہی اس کو بہترین پاک کرنے والا ہے، اور تو ہی اس کا ولی اور مولا ہے۔ اللہ تعالیٰ تقوی کو ہمارے دلوں میں انڈھیل دے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ ملک پڑھیں گے، اور سورہ ملک بنیادی طور پر اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی ڈومینین کا ذکر ہے، اور یہ بنیادی طور پر مکی سورت ہے۔ چلیں جی، پہلے آپ اپنے قرآن کی طرف دیکھیں گے اور ساتھ ساتھ آپ نے ترجمہ دیکھتے رہنا ہے، اور سب سے پہلے ہم تلاوت سن لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کی ڈیپتھ میں جائیں گے کہ آخر اس سورت کو ہمیں سمجھنا کیسے ہے، ٹھیک ہے؟ تو بڑی غور سے آپ نے آیات کو دیکھنا ہے، قرآن کو ساتھ ساتھ دیکھتے چلے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور
تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما سورة ملک تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تبارک الذی کا جو لفظ ہے اس کے اندر مبالغے کا صیغہ پایا جاتا ہے، یعنی بہت زیادہ بابرکت ہے، بہت زیادہ بابرکت ہے۔ تبارک الذی کا جو لفظ ہے یہ قرآن میں تقریباً 9 بار آیا ہے اور حالی سورہ فرقان میں یہ لفظ 3 بار آیا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشاندہی ہے، اور میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ ملک کا مطلب بھی بادشاہی ہے۔ تو سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ کی
جو طاقت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو ڈومینین ہے اور جو وحدانیت ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے اس کا بیان ہے، اور اس کے آگے انسان کی بے بسی، اور پھر اس کو اس چیز کا اقرار دلوانا، اسے یقین دلوانا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آگے بالکل زیرو ہے، بالکل بے بس ہے۔ تو یہاں پر آپ کو یہ بیان ملے گا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بہت بابرکت ہے وہ اللہ کہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، وہی ہے کہ جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے، اور وہ تو بہت غالب اور بخشنے والا ہے۔ اب سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کا بیان کہ اللہ تعالیٰ انتہائی بہت زیادہ بابرکت ذات ہے کہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر کام کر سکتا ہے، ہر چیز پر وہ قدرت رکھنے والا ہے۔ وہی تو رب ہے کہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ اب پہلے آ رہا ہے موت اور پھر زندگی، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان پہلے مردہ تھا اور پھر اس کو زندگی دی گئی۔ تو انسان کی جو انیشیشن ہے وہ موت ہے، اس کے بعد اس کو زندہ کیا گیا۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام پہلے تو صرف ایک مٹی کا پتلا تھے، پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر روح پھینکی، ان کے اوپر روح پھونکی، تو پھر ان کو زندگی ملی۔ تو لہٰذا الذی خلق الموت، تم کچھ بھی نہیں تھے، تم مردہ تھے اور پھر اس نے تم کو زندہ کیا۔ الذی خلق الموت والحیات، کیوں اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندہ کیا، کیوں زندگی دی، اس زندگی کا مقصد کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون ہے جو اچھے اعمال کرے، اور وہی تو غالب اور بخشنے والا ہے۔ تو لہٰذا ہماری جو پیدائش ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان کرنا چاہتا ہے، ہمیں چیک کرنا چاہتا ہے، ہماری سلیکشن کرنا چاہتا ہے کہ ہم میں سے کون ہے جو احسن اعمال کرے۔ تو لہٰذا یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ امتحان کیا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کا امتحان ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں جب انسان امتحان کے اندر ہوتا ہے، امتحان کی سٹیٹ میں ہوتا ہے، تو انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی طرف سے بیسٹ دے اور دوسرے سے وہ آگے نکلے، اپنی طرف سے وہ بیسٹ دے اور دوسرے سے آگے نکلے۔ لہٰذا یہ جو قرآن ہے یہ بھی یہ چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے آگے نکلیں، خیر کے اندر دوڑ لگائیں، ایک دوسرے سے آگے نکلیں، فاستبقوا الخیرات، ایک دوسرے کو مار دیں اور آگے بڑھیں۔ کس چیز میں مار دیں، کس چیز میں شکست دیں؟ نیکی کے اندر، ایک دوسرے سے آگے نکلیں نیکی کے اندر۔ یہ امتحان ہے ہمارا، اور پھر تاکہ سلیکشن ہو، یہ جانچا جائے کہ آخر نیک اعمال ہمیں سے کون کون کرتا ہے، احسن عمل کون کون کرتا ہے۔ اب احسن عمل پر آنے سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ امتحان کس چیز کا ہے۔ تو امتحان، سب سے پہلا امتحان ہے رب کو پہچاننا، کہ ہم نے اگر اللہ تعالیٰ کو مانا تو کیا ہم نے اس کو پہچاننا، اس کو پہچاننے کا امتحان۔ اسی لیے جب ہمارا فرسٹ لیکچر تھا اس کے اندر صرف ہم نے 3 صفات سمجھی، لیکن لگا کہ شاید ہم واقعی اب رب کو پہچاننے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی بھی صفات سے اپنی صفات سے ہمیں سکھائی ہیں، اگر انسان ایک ایک صفت پر غور و فکر کرنے لگے تو یقیناً وہ اپنے رب کو پہچاننے لگتا ہے اور اسے زندگی کا مقصد سمجھ آنے لگتا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو معرفت ہے، اللہ تعالیٰ کو جو پہچاننا ہے، اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک ہے معرفت ذات اور ایک ہے معرفت صفات۔ اب معرفت ذات جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت، کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جسامت کیسی ہے، اللہ تعالیٰ دکھتے کیسے ہیں، اس معرفت سے ہماری سوچ، ہمارا تصور، ہماری قوت فکر اس سے خارج ہے۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہم کمپریہینڈ بھی نہیں کر سکتے، ہم بالکل امیجن بھی نہیں کر سکتے، ہم اس چیز سے بالکل عاری ہیں، ہم عاجز ہیں، ہم اس کو تصور نہیں کر سکتے۔ البتہ معرفت صفات جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں جاننا، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں جان کر اللہ تعالیٰ کو پہچاننا، یہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہماری ریچ میں رکھا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی صفات کی معرفت کروائی ہے تاکہ ہم ان کو جان کر، ان کی ڈیپتھ میں جا کر ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلا سٹیپ جو ہے، جو سب سے پہلا ہمارا امتحان ہے، وہ یہ کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہم اس کو پہچانیں۔ پھر دوسرا امتحان ہمیں سے ہر ایک انسان کا کیا ہے؟ عمل کا امتحان،
کہ کون انسان کتنے اعمال کرتا ہے، ان میں کتنی سچائی ہے، ان میں کتنا خلوص ہے، ان میں کتنی دیانتداری ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا امتحان ہے استقامت کا، کہ اب تو ہم لائن پر بھی آ گئے، راستہ بھی ہم نے چوز کر دیا، اب کیا اس راستے پر قائم رہیں گے؟ اب اس راستے پر استقامت کے لیے ڈفرینٹ طرح کے آپ کہہ لیں کہ اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہیں گے، جمپ بھی آئیں گے، اور ہمیں اس وقت ہمارا امتحان ہوگا کہ کیا ہم استقامت کے ساتھ اس کام کو جاری رکھتے ہیں یا نہیں۔ تو یہ ہے امتحان۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت زیادہ امتحانات ہوئے۔ سب سے پہلا امتحان کہ ان کا باپ جو تھا وہ بت بناتا تھا، اور یہ جو ہے وہ توحید اور رب کو پہچاننے کی طرف ان کا رجحان تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کو پہچان رہے تھے۔ تو سب سے پہلا امتحان ان کا یہ تھا کہ اس سچویشن کے اندر ان کے باپ نے ان کو ان کے گھر سے نکال دیا۔ پھر دوسرا امتحان ان کے اوپر دوبارہ اس سے بڑا پڑا کہ نمرود بادشاہ کے سامنے ان کو مجادلہ کرنا پڑا کہ وہ تو خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا۔ اب اس کے سامنے انہوں نے کہا کہ اگر تم واقعی خدائی کا دعویٰ کر رہے ہو تو سورج کو ذرا مشرق سے نکال کر دکھاؤ، یعنی اس طرح کی بات کر کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر رب کی پہچان ان کو کروائی۔ پھر تیسرا امتحان اگین آیا کہ لوگوں نے ان کو آگ میں پھینکا، اور وہاں پر بھی جو استقامت اور جس طرح اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے پہچان چکے تھے اللہ تعالیٰ کو، اب پہچاننے کے بعد اللہ تعالیٰ کا وہ جو ایک معرفت ان کو مل چکی تھی، اب وہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ پکار رہے ہیں، اور وہاں پر جو ان کی پکار کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل، کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے اور وہ مجھے سنبھالے گا اور وہ میرا ولی ہے، وہی میرا کارساز ہے۔ پھر ان کے پاس ایک اور امتحان آیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے گھر کو چھوڑا جائے اور اپنی بیوی اور اپنے بچے کو ایک ویرانے میں چھوڑا جائے۔ اب یہ ایک اس سے بڑا امتحان۔ پھر 100 سال کی عمر میں اتنا ہی بڑھاپے میں جا کر دعائیں مانگ مانگ کر اولاد اللہ تعالیٰ نے دی، اور پھر امتحان یہ کہ آپ اس کو بھی ختم کریں، اس کو ذبح کریں۔ تو حالانکہ وہ ذبح واقعی میں ہوا تو نہیں، لیکن وہ جو ایک پرٹیکولر آپ کہتے ہیں سچویشن کے اندر ان کا رویہ کیا تھا، ان کا ریاکشن کیا تھا، اس کو جاننا ضروری تھا۔ یہ امتحان تھا۔ ان سب امتحانات کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم آپ کو لوگوں کا امام بناتے ہیں، اور پھر وہ باقاعدہ سورہ بقرہ کی آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو امام بنایا، اور جس سٹی میں یہ رہے قیامت تک وہ آباد رہے گا، اور وہ حالانکہ وہ صحرا ہے لیکن وہ پھل بھی دے رہا ہے اور فروٹس بھی دے رہا ہے، اور ہر طرح کا وہاں پر مال کی فراوانی ہے۔ تو امتحانات انسان کے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے؟ انسان کی آزمائش کے پیچھے مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کو کھنگالا جائے۔ اسی طرح انسان کی زندگی میں بھی آزمائشیں آتی ہیں، انسان کی زندگی میں امتحانات ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ زندگی کا مقصد ہی یہ ہے، انسان کو پیدا کرنے کا مقصد ہی یہ ہے لیبلواکم، اسے آزمایا جائے۔ اب ہمیں بھی آزمایا جاتا ہے، کبھی فراخی سے کبھی تنگی سے۔ جب انسان کو بہت زیادہ مال دیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی، حالانکہ وہ اس کے لیے عزت نہیں ہے بلکہ وہ اس کا امتحان ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ ناپ تول کر حساب کے ساتھ کم کم دیتا ہے تو انسان کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کیا۔ قرآن کی آیت میں انسان کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کیا، وہ اللہ تعالیٰ نے اسے ذلیل نہیں کیا بلکہ وہ اس کا امتحان ہے۔ تو ہر کنڈیشن میں خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، فقیری کے ذریعے، بیماری کے ذریعے، فراخی کے ذریعے اور تنگی کے ذریعے، ان سب طریقوں سے اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے تاکہ جانا جائے کہ آخر کون ہے جو ان سچویشنز کے اندر بھی اپنے احسن عمل کو جاری رکھے۔ تو لہٰذا زندگی کا مقصد کیا ہے، پرپز آف لائف، اس کو جاننا بڑا ضروری ہے۔ اسی لیے جو انسان، جس دن ہمیں یہ معلوم ہو گیا، جس دن ہم اس حقیقت کو سمجھ گئے کہ ہم اس دنیا میں بیکار نہیں آئے، ہم اس دنیا میں بے مقصد نہیں آئے، صرف گپ شپ کے لیے نہیں آئے، ٹائم پاس کے لیے نہیں آئے، بلکہ ایک مشن کے تحت آئے ہیں۔ اس مشن کو، جس طرح امتحان کو اس کے وقت کے اندر اندر پورا کرنا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 3 گھنٹے آپ کو پیپر کے لیے دیے گئے ہیں تو آپ کہیں کہ نہیں مجھے 4 گھنٹے چاہیے کیونکہ میری رائٹنگ سلو ہے یا فلاں فلاں وجہ ہے۔ نہیں، آپ کو مقرر ٹائم پر امتحان مکمل کرنا پڑے گا۔ بالکل اسی طرح انسان کو جو امتحان ہے، یہ جو ہماری زندگی کا امتحان ہے، یہ بھی ایک مقرر وقت کے اندر ہے، یعنی موت سے پہلے پہلے۔ اب اس کے اندر اندر ہمیں اس کو پورا کرنا ہے، اور ہمیں اس چیز کو، جس دن ہمیں اس چیز کی سمجھ آ گئی کہ پھر ایک دن آنا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور پیشی دینی ہے، جب انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ میں ایک مشن کے تحت اس دنیا میں زندہ ہوں، اس دنیا میں مجھے بھیجا گیا ہے، تو اس کی زندگی پروڈکٹیو بنتی ہے، تو اس کا ایک ایک لمحہ پروڈکٹیو بنتا ہے، تو وہ ایک ایک لمحے کو بامقصد بناتا ہے۔ یہی ڈیمانڈ ہے قرآن کی۔
اب آپ دیکھیں اس کی مثال ہم اس طرح سمجھتے ہیں کہ جب ہم ایگزام ہال میں ہیں اور ہم اپنا پیپر دے رہے ہیں تو اس پیپر کے دوران ہمیں 3 گھنٹے دیے گئے ہیں. اب ہم بالکل بھی ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے, آگے پیچھے نہیں دیکھیں گے, اپنے اس پیپر پر فوکس کریں گے. فار ایگزامپل آپ خود تو پیپر کر رہے ہیں لیکن آگے پیچھے لوگ چیٹنگ کر رہے ہیں, آگے پیچھے لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کو چھٹیاں پھینک رہے ہیں. اگر آپ اس سارے سیناریو کو دیکھنے لگیں اور فوکس کرنے لگیں اور اس کے تماشائی بن جائیں تو آپ اپنے ایگزام سے غافل ہو جائیں گے, اپنے جو آپ کا ایگزام ہے اس پر غور و فکر نہیں کر سکیں گے, جس کی وجہ سے انسان کا رزلٹ کیا ہے, الٹیمیٹلی فیلئر. تو لہٰذا یہ بڑا ضروری ہے کہ جب انسان امتحان میں ہے تو وہ آگے پیچھے لوگوں کی اوپینینز, لوگوں کی ایڈوائسز, لوگوں کے مشورے, ان چیزوں سے بالا تر ہو کے, ان سے غافل ہو گے, ان کو اگنور کر کے, ان کو اوائڈ کر کے ثابت قدمی کے ساتھ آگے چلے. یہی تو امتحان ہے کہ عمل کے بعد وہ جو ثابت قدمی ہے وہ کتنی زیادہ انسان دکھاتا ہے. پھر ایک اور سچویشن آتی ہے, تب انسان فوکس کر سکتا ہے. جیسے امتحان کے ہال کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو آگے پیچھے نہیں دیکھنا, آپ کو فوکس کرنا ہے, کچھ بھی ہو جائے. وہاں پر الیکٹرسٹی جل رہی ہے, پنکھا چل رہا ہے, آپ نے اپنا فوکس رکھنا ہے, آگے پیچھے بالکل نہیں دیکھنا, ٹائم نہیں ضائع کرنا تاکہ آپ کا ان ٹائم آپ کا پیپر کمپلیٹ ہو سکے. بالکل اسی طرح اس دنیا میں بھی جب ہم امتحان کی سچویشن میں ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ آگے پیچھے لوگوں کے رضا اور لوگوں کے خوف سے بالا تر ہو کر اپنی زندگی کا جو عمل کا سفر اس کو جاری رکھنا اور اس کو رکنے نہیں دینا انشاءاللہ. پھر ایک اور سچویشن ہوتی ہے, وہ یہ کہ آپ تو کرنا چاہ رہے ہیں ایگزام کے اندر, اب آپ اگین ایگزام کے اندر ہیں اور آپ تو کرنا چاہ رہے ہیں, آپ تو پیپر اپنا کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن آگے پیچھے بہت زیادہ شور ہے اور آگے پیچھے لوگ جو ہیں وہ سیریس نہیں ہیں. آپ کیا کریں گے؟ اب آپ کا جو سیکنڈ آپشن ہوگا وہ یہ کہ آپ ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ یہ آپ باقاعدہ کہ آپ بھی سیریس ہوں تاکہ میں اپنے مقصد کو جاری رکھ سکوں اور میں اپنے اس کام سے ہل نہ سکوں. دوسری آپشن یہ ہے کہ آپ ان کو سمجھائیں گے کہ کائنڈلی آپ سیریس ہو کر اپنے اس کو فوکس کریں تاکہ وہ چیز مجھے ہیلپ کرے گی کہ میں اپنے پیپر پر فوکس کروں. بالکل اسی طرح کہ دنیا میں ہمارا امتحان ہے. اب یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اپنے اس مقصد پر فوکس رکھنا ہے, لیکن آگے پیچھے لوگوں کو بھی ساتھ سمجھاتے رہنا ہے تاکہ جب ہم انہیں سمجھائیں گے تو ماحول ہمارا سازگار بنے گا, ہمارا ماحول ہمارا سازگار بنے گا اور ہماری مدد کرے گا کہ ہم اپنے اس مقصد پر فوکس رہیں. تو یہ دونوں سچویشن ایگزام ہال میں ہوتی ہیں اور ایگزام ہال کی ہی یہی سچویشن اس دنیا میں ہے کہ ہم اس دنیا میں بالکل اسی طرح جیسے ایگزام ہال میں انسان بیٹھتا ہے, بالکل ٹائم نہیں ضائع کرنا, فوکسڈ رہنا ہے, لوگوں پر غور و فکر نہیں کرنی, ان کی ایکٹیویٹیز پر غور و فکر نہیں کرنی, لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کو سمجھانا بھی ہے تاکہ انسان جو ہے وہ اپنے مقصد پر غور و فکر کر سکے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا کہ جس دن ہمیں یہ سمجھ آ گئی کہ ہم اس دنیا میں مشن کے تحت آئے ہیں, ایگزام ہال میں ہم ڈیسائیڈ کر کے آتے ہیں کہ میں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا, ہم ڈیسائیڈ کر کے بیٹھتے ہیں. اسی طرح ہم یہاں پر ہمیں ہر دن اپنے آپ کو احساس دلانا ہے کہ میں ایک مشن کے تحت ہوں, مجھے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا, لغویات کو بالکل اپنی زندگی سے مائنس کرنا ہوگا, بالکل ان سے نکلنا ہوگا تاکہ میں اپنے مقصد پر غور و فکر کر سکوں. ایگزام ہال میں لغو کیا ہے؟ لوگوں کو دیکھنا, ان کی وہ چیٹنگ کر رہا ہے, وہ ایسا کر رہا ہے, وہ تو لکھ ہی نہیں رہا, ان سے بالا تر ہو کر اپنے ایگزام کے اوپر فوکس کرنا. بالکل اسی طرح اس ایگزام ہال میں لغویات کو مائنس کر کے اپنے مقصد پر غور و فکر کرنا. اسی لیے عباد الرحمن کے بارے میں آیا کہ یہ تو لغویات کی تماشائی بھی نہیں بنتے, اور مومنین کی صفت میں بھی آیا کہ شرافت سے گزر جاتے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ لیبلوکم کو سمجھنا کہ ہم اس دنیا میں ایک امتحان کے تحت آئے ہیں, ایک مشن کے تحت آئے ہیں. لیبلوکم تاکہ ہماری آزمائش ہو. کس چیز کی آزمائش؟ ایکم احسن عملا, کہ تم میں سے کون ہے جو احسن عمل کرے. اب ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ آخر یہ احسن عمل ہے کیا. لیکن احسن عمل سے مراد یہ ہے کہ بہترین عمل, سب سے خوبصورت عمل, احسان کے ساتھ عمل کرنا, عمل کا حق ادا کرنا. تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنا جائزہ لینا ہے, سوچنا ہے, اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ کیا واقعی میرا ہر کام احسن ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس آیت میں سمجھنا کہ کیا واقعی میرا ہر کام احسن ہے, کیا میری نمازیں احسن ہیں, کیا میرے صدقہ و خیرات احسن ہے, کیا میرا صدقہ و خیرات دینے کا طریقہ احسن ہے, کیا میرا صبر,
کیا میرا تحمل احسن ہے؟ کیا میرا لوگوں سے میل ملاپ، ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ احسن ہے؟ کیا میرا والدین کے ساتھ رویہ احسن ہے؟ کیا میرا بہن بھائیوں کے ساتھ رویہ احسن ہے؟ پھر اسی طرح تو لہٰذا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جاننا کہ ہمارا جو ہر عمل ہے کیا واقعی وہ احسن کی کیٹیگری میں لائے کرتا ہے یا نہیں۔ اب احسن کیا ہے، احسن عمل کیا ہے، یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہر وہ عمل جو سنت کے مطابق ہے، اخلاص نیت کے ساتھ ہے اور حدود کے اندر کیا جائے تو یہ وہ عمل ہے جو احسن کی کیٹیگری میں لائے کرتا ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ وہ عمل سنت کے مطابق ہو۔ ہمارا کوئی بھی عمل اس وقت تک احسن نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اس کے اندر سنت کی اتباع نہ ہو، جب تک کہ وہ سنت سے میچ نہ کرے۔ جیسے ابھی ہم لوگوں نے کل کیا، پرسوں ہم نے کیا، ہم نے جب نیند کی سنتیں پڑھی، رات کو انسان جب سوتے ہوئے کون کون سی سنتیں فالو کرے، تو نارملی ہم نے بہت ساری چیزیں پڑھی ہیں سائنٹیفکلی پروف کر کے، ہمیں حالہ صبا نے بڑا اچھے سے بتایا۔ تو ان کی ایک بات جو میرے ذہن میں رہ گئی وہ یہ کہ آپ عمل تو کر رہے ہیں، بستر جھاڑیں گے تو آپ کا ہی فائدہ ہے، ڈیڈ سیلز ریموو ہوں گے اور آپ کا فائدہ ہے، آپ اپنے لیے جگہ صاف کر رہے ہیں، آپ رات کو وضو کر کے سو رہے ہیں، جو بھی سنتیں آپ فالو کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر آپ کا اپنا فائدہ تو ہے۔ لیکن جب یہ نیت ہو اندر کہ یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے نبی نے کیا، تو وہ عمل آپ کا فائدہ تو ہے، وہ 2 in 1 بن جاتا ہے، وہ عبادت بھی ہے اور اس میں آپ کا اپنا فائدہ بھی ہے۔ بالکل اسی طرح ہر عمل تب احسن کی کیٹیگری میں لائے کرے گا جب وہ سنت کے مطابق ہے۔ پھر دوسرا کہ اس کے اندر نیت خالص اللہ کی رضا ہو۔ کوئی کسی صورت، ہم نے کل اس کے اوپر بہت ڈیٹیل تبصرہ کیا، کسی صورت اس کے اندر کھوٹ نہ ہو، کوئی دوسرا انسان کسی کی رضا، کچھ بھی اس کے اندر کسی چیز کی ملاوٹ نہ ہو، خالص اللہ کی رضا ہو۔ کیونکہ اخلاص کی جو اہمیت ہے عمل کے اندر وہ اتنی امپورٹنٹ ہے جس طرح روح کی اہمیت ہے جسم کے اندر۔ جسم بہت خوبصورت ہے لیکن اندر روح نہیں رہی تو وہ جسم کس قابل ہے؟ دفنانے کے ہی قابل ہے۔ بالکل اسی طرح ایک عمل بہت خوبصورت ہے، بہت بڑا ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح وہ عمل روشن ہوں گے، لیکن اندر جو روح ہے وہ اخلاص ہے۔ تو اگر اخلاص اس میں سے نکال دیا گیا تو وہ صرف ایک کھوکھلی باڈی ہے جس کی ویٹ قیامت کے دن مچھر کے پر سے بھی زیادہ حقیر ہوگی۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جیسے چاول کی راکھ ویٹ لیس ہوتی ہے، بالکل ایگزیکٹلی انسان کے اعمال ویٹ لیس ہوں گے۔ اور پھر اسی طرح انسان اپنی حدود میں رہ کر اعمال کرے، تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ انہی تینوں طریقوں سے انسان کا جو عمل ہے وہ احسن بنتا ہے۔ اب ہمارا امتحان ہی اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو جنت ہے وہ بہت زیادہ قیمتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قیمتی جنت کے لیے قیمتی انسانوں کی سلیکشن کرنی ہے، ان کا چناؤ کرنا ہے۔ تو لہٰذا جب قیمتی چیز ہے تو اس کے لیے چناؤ بھی خاص ہوگا۔ اب وہ لوگ کہاں ہیں کہ جو بہت ہی خوبصورت اخلاق والے، بہت خوبصورت بولنے والے، بہت خوبصورت سوچنے والے، بہت خوبصورت اعمال کرنے والے، وہ کہاں ہیں؟ ان کو سلیکٹ کیا جا رہا ہے جنت کے لیے۔ کیونکہ یاد رہے کہ ہم میں سے ہر ایک کے اوپر ایک کڑی نظر ہے، لیبلواکم کے اندر بڑی گہرائی ہے، ہم میں سے ہر ایک کے اوپر بہت سخت نگرانی ہو رہی ہے، بہت سخت چیک ہے، ہر عمل ہمارا ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ عمل میں کیا کیا شامل ہے؟ ہمارا بولنا بھی شامل ہے، ہمارا سننا بھی شامل ہے، ہمارا سوچنا بھی شامل ہے، ہمارا دیکھنا بھی شامل ہے۔ ہم جو دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، جو بول رہے ہیں، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارے جیسچرز، ہمارے فیشل ایکسپریشنز، یہ ہر چیز عمل کے اندر کاؤنٹ ہو رہی ہے۔ اور پھر کیا ہوگا کہ یہ عمل جو ہے وہ قیامت کے دن نیتوں کے ساتھ تولے جائیں گے۔ بہت سخت نگرانی کے اندر ہیں ہم، کیونکہ ہم امتحان کے اندر ہیں۔ جس طرح امتحان گاہ کے اندر انویجیلیٹرز ہوتے ہیں اور ہر رو کے ساتھ انویجیلیٹر ہوتا ہے، اور آپ تنگ ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہر رو کے ساتھ انہوں نے کیوں کیا ہے، وہ آگے پیچھے آپ کو گردن بھی نہیں ہلنے دے رہا۔ اسی طرح ہمارے ارد گرد ہر انسان کے ارد گرد 2 انویجیلیٹرز ہیں جن کا چیک بڑا ہی سخت ہے۔ آپ نے بولا اور اس نے لکھ لیا، یہ کرامن کاتبین۔ تو لہٰذا یہ بہت اہم ہے کہ ہم اس زندگی کو بہت سیریس لیں، اور یہ جو وقت ہے ہمارے پاس امتحان کو، کیونکہ اس کے امتحان کو اس کے ڈیوریشن کے اندر ختم کرنا امپورٹنٹ ہے، تو بالکل اسی طرح امتحان کو بہت ہی سیریس لیتے ہوئے چلنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔
تو یہاں پر سب سے پہلی چیز کہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون احسن عمل کرتا ہے، اور وہ غالب ہے اور بخشنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 3 سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ اچھا، اس سے پہلے ہم سٹارٹ کریں چھوٹی سی چیز کہ جب ہم فیڈ بیک کرتے ہیں تو بڑا امپورٹنٹ ہے، جس طرح میں نے آپ کو تفسیر کے اندر ایک طریقہ بتایا تھا، ایک اسٹریٹجی بتائی تھی کہ آپ جب سن رہے ہیں لیکچر تو ہر آیت کے ساتھ جو چیز آپ سیکھتے چلے جا رہے ہیں اس کو آپ اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کرتے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ ہر آیت کے ساتھ جو آپ سیکھ رہے ہیں اس کو آپ اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کرتے جائیں گے۔ جب فیڈ بیک کی باری آئے گی تو آپ جب اپنی ٹرن پہ بولتے ہیں تو آپ سمجھے فرسٹ 2 آیات بولتے ہیں تو جو نیکسٹ بندہ ہوگا وہ اگلی آیات بولے گا، تیسرا اس سے اگلی بولے گا۔ اس سے ہوگا کیا کہ ریپیٹیشن نہیں ہوگی، ایک ربط رہے گا، ہر ایک اس سے آگے جا رہا ہے تو ایک ربط ہوگا، اور ایٹ دا اینڈ آف دا لیکچر آپ کو پوری سمری بھی مل جائے گی، اور ان کیس کوئی اینڈ پہ جوائن کرتا ہے تو اس کو بھی بہت فائدہ ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ ریپیٹیشن نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک بہترین چیز ہے کہ اس کو آپ فالو کر سکتے ہیں۔ اب ان کیس آپ جب فیڈ بیک اپنا دے رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ پہلی آپ مطلب آیت وائز آپ چلتے جا رہے ہیں، اور ہر جب اگلا بندہ ہوگا تو وہ دیکھ رہا ہے کہ ہاں بھائی یہ پوائنٹ تو انہوں نے بول دیا ہے، تو آپ اس کو مائنس کر دیں اور اگلے پوائنٹ کی طرف آ جائیں۔ تو جب آپ اس چیز سے نکل جائیں گے پھر آپ سیرت پہ آئیں گے، سیرت سے نکلیں گے سنت پہ آئیں گے۔ اس طرح ہم ریپیٹیشن سے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوشش پوری ہم نے کرنی ہے کہ ہم ریپیٹ نہ کریں چیزوں کو، تاکہ وہ چیز انٹرسٹنگ بھی رہے، ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں جو ہے وہ سارا کچھ ریوائز بھی ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اور کوشش کریں ہر ایک انسان ایٹ لیسٹ منیمم 1 پوائنٹ یا میکسیمم 2 پوائنٹ بتائیں، تاکہ ہر ایک کو موقع مل جائے اور کم ٹائم میں ہم زیادہ چیز کور کر سکیں، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ آیت نمبر 3 پہ آ جائیں۔ الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، جس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے، اور اے دیکھنے والے اللہ رحمان کی پیدائش میں کوئی بے ضابطگی نہ دیکھے گا، اور دوبارہ نظریں ڈال کر دیکھ لے کیا کوئی شگاف بھی نظر آتا ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تو پھر دوہرا کر 2 بار دیکھ لے، تیری نگاہ تیری طرف ذلیل ہو کر تھکی ہوئی لوٹ کر آئے گی۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی جو پیدائش ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں، اپنی جو ایک مخلوق ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں جس کے اندر آسمان ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا کیے اور اوپر تلے پیدا کیے، اور پھر آپ دیکھیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پیدائش، اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس کے اندر کسی صورت کوئی نقص، کوئی بے قاعدگی تمہیں نظر نہیں آئے گی۔ اب تم پھر دیکھو کیا کہیں تمہیں شگاف نظر آ رہا ہے؟ اور ایسا ہی ہے کہ یہ آسمان کئی سالوں سے بنا ہوا ہے، کہ وہ صرف آسمان ہے جو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارا پہلا آسمان، اس زمین کا آسمان کئی کروڑ سالوں سے بنا ہوا ہے، لیکن آج تک یہ خبر سننے کو نہیں ملی کہ یہ گرنے والا ہے یا ایکسپائر ہونے والا ہے یا اس کا رنگ ختم ہو رہا ہے یا شگاف آ رہا ہے یا کریکی ہو رہا ہے۔ نہیں، یہ چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے کہ بغیر ستونوں کے اتنی دو چیز قائم ہے۔ ہمارے اوپر ایک چھت ہے، اور جب ایک چھت ہے اس کے ساتھ ستون نہیں ہے تو انسان انتہائی انسیکیور فیل کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا اطمینان کے ساتھ رکھا ہوا ہے کہ ایک بغیر ستونوں کی چیز ہمارے اوپر کھڑی ہوئی ہے، لیکن ہمارا ایک شیلٹر ہے جس کے اندر ہم اطمینان کے ساتھ اپنی زندگیاں جی رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کے لیے ایک آپ کہہ لیں کہ لمحہ فکریہ چھوڑ رہے ہیں کہ تم دیکھو تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی طرف تمہیں کوئی شگاف نظر نہیں آئے گا۔ پھر اگلی آیت میں پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر دہراؤ اپنی نظر اور بار بار دیکھو، تمہاری نگاہ ہر بار تمہاری طرف تھکی ہوئی لوٹ کر آئے گی۔ تو یہ بات بڑا سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے وہ بہت پرفیکٹ ہے، اور وہ اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اس کو ہر حال میں پرفیکٹ ہونا ہے، یعنی اس کے پاس کوئی آزادی نہیں ہے، کوئی فریڈم نہیں ہے، اس کو پرفیکٹ ہونا ہے۔ لیکن انسان کو کیا کہا گیا ہے کہ وہ کوششوں کے میدان میں رہے، اس کو کوششوں کے میدان میں چھوڑا گیا ہے تاکہ وہ اسٹرگل کر کے احسن اعمال کو اپنے لیے اکٹھا کرے۔ اعمال تو ہیں لیکن یہاں پر اعمال کا ذکر نہیں آیا، احسن اعمال۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے، اس کے اندر کسی صورت ہمیں کسی قسم کا نقص، کسی قسم کی بے قاعدگی نظر نہیں آتی۔ اگر نقص نظر آتا ہے تو ہم انسانوں میں،
اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے، تو اس آزادی کی وجہ سے انسان کے اندر نقص پایا جاتا ہے۔ لیکن جس تخلیق کو اللہ تعالیٰ نے آزادی نہیں دی، ہر شے اپنے اپنے مدار میں اپنی اپنی حدود، اپنی اپنی باؤنڈریز کے اندر کام کر رہی ہے اور ان حدود کو کراس نہیں کر رہی۔ تو لہٰذا آپ دیکھیں گے کائنات میں سکون اتنا زیادہ کیوں ہے، کیوں اتنا زیادہ ڈسپلن ہے، کیونکہ ہر ایک شے اسی طرح ایکٹ کر رہی ہے، اسی طرح کام کر رہی ہے کہ جس طرح اسے کام کرنے کا حکم دیا گیا۔ لیکن جب ایک انسان اپنے دائرے سے نکل جاتا ہے، جب ایک شے اپنے دائرے سے نکلنے لگتی ہے تو فساد پھیلتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ انسانوں کا کیا کر رہا ہے، جبکہ آپ پوری مخلوق کو دیکھیں، چاند کو دیکھیں کہ اتنی بلا چیز، آگ کا یہ شعلہ ہے جس کے اندر ہم نے پڑھا کہ 15 ملین ڈگری سینٹی گریڈ ٹمپریچر ہے، اور اتنا بڑا ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا ہوا ہے۔ اگر یہ ذرا سا بھی باغی ہو تو ہمارے اوپر گرے اور ہمیں سے ہر ایک جل کر کوئلہ بن جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ حدود میں تک مقرر کیا ہوا ہے، یہ اس سے کراس نہیں کر سکتا۔ یہ سمندر، اس کے اندر پیدا ہونے والی اتنی بڑی بڑی لہریں، یہ اتنی بڑی ہیں کہ یہ پوری زمین کو تباہ کر دیں، لیکن اپنی یہ حدود کو کراس نہیں کر سکتی۔ اسی طرح رات، اسی طرح دن، کوئی کبھی رات دن سے پہلے نہیں آئی یا دن رات سے پہلے نہیں آیا، اسی طرح سورج، ہر چیز اپنے اپنے مدار میں ہے، اپنے اپنے سرکل میں ہے، اپنی اپنی حدود کے اندر ہے۔ اگر حدود سے نکل رہا ہے تو صرف انسان، کس طرح انسان اپنی حدود سے نکل رہا ہے کہ اپنے دائرے کو چھوڑ کر، اپنی رسپانسبلٹیز کو چھوڑ کر، اپنے محاسبے کو چھوڑ کر، اپنی نعمتوں پر غور و فکر کرنے کو چھوڑ کر دوسروں کے اوپر غور و فکر کرنا، دوسروں کے اندر گھسنا، ان کے اندر انٹرفیئر کرنا، یوں انسان اپنے دائرے سے نکلتا ہے۔ اسی لیے ہم نے کہا کہ احسن عمل کی تیسری کیریکٹرسٹک ہم نے کہا نیت کے مطابق، دوسرا ہم نے کہا کہ اس کے اندر نیت خالص ہو سنت کے مطابق، اور ہم نے تیسرا کہا حدود کے اندر ہو۔ تو یہاں پر آپ کو سمجھ آتا ہے کہ واقعی حدود کے اندر رہنا کیا ہے۔ اب انسان کس طرح حدود سے نکلتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ مجھے جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، مجھے جتنی بھی اللہ نے نعمتیں دی ہیں، میں کبھی بھی ان کا شکر ادا نہیں کروں گی، ان کو ریئلائز کر کر کے، ان کو یاد کر کر کے اللہ کا شکر نہیں ادا کروں گی۔ میں ہمیشہ دیکھوں گی تو دوسروں کی نعمتوں کو دیکھوں گی کہ مجھے کیا اللہ نے نہیں دیا، اس کو کاؤنٹ کرتی رہوں گی، اس کی لسٹ بناتی رہوں گی، اور دوسرے کو اللہ نے کیا دیا اس کی بھی لسٹ بناتی رہوں گی۔ یوں انسان کے اندر ایک ناشکری کا ایلیمنٹ آنے لگتا ہے، وہ بڑھتے بڑھتے حسد اور پھر اس طرح سے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو کر، جو کام میں نہیں کر رہی، جس ذمہ داری کو میں پورا نہیں کر رہی، میں اس کو مینشن بھی کرنا پسند نہیں کرتی۔ لیکن اگر دوسرا انسان ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا تو میں اس کو مینشن بھی کروں گی، اس کا تبصرہ بھی کروں گی، اس کو ٹاپک آف ڈسکشن بھی بناؤں گی۔ تو یوں انسان اپنی حدود سے نکلتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اسی طرح میں اپنے گناہوں کا محاسبہ نہیں کروں گی، میں اپنے آپ کو جھانکوں گی نہیں، ہر چیز کو اپنے لیے نہیں لوں گی، لیکن میں دوسروں کو دیکھوں گی کہ یہ گناہ اس آیت پر وہ کتنا فٹ ان ہو رہا ہے، وہ خالہ کتنی فٹ ان ہو رہی ہے، وہ مامی کتنی فٹ ان ہو رہی ہے، اور پھر اس کے بعد ان پر غور و فکر اور ان کے گناہوں پر نظر اور پھر ان کا تذکرہ۔ تو جب انسان اپنی حدود سے نکلنے لگتا ہے، اپنے آپ کو چھوڑ کر دوسروں کے اندر گھسنے لگتا ہے، دوسروں کے معاملات میں انٹرفیئر کرنے لگتا ہے، یوں پھیلتا ہے فساد، جس کا ذکر آ رہا ہے کہ کائنات میں اتنا ڈسپلن صرف اس لیے ہے، کوئی نقص اس لیے ہے نہیں ہے، کوئی بے ضابطگی نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایکٹ کر رہی ہے۔ لیکن انسان کے اندر نقص صرف اس لیے پایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ کر، اپنے سرکل کو چھوڑ کر، اپنی حدود کو چھوڑ کر دوسروں کی حدودوں میں چھلانگے لگا رہا ہے، جس کی وجہ سے فساد پھیل رہا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی آپ دیکھیں کہ جس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے اور رحمان کی پیدائش میں تو کوئی بے ضابطگی نہ دیکھے گا، پھر دوبارہ نظریں ڈال کر دیکھ، تجھے کوئی شگاف بھی نظر آ رہا ہے؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں۔ پھر دوہرا کر دوبارہ دیکھ، تیری نگاہ تیری طرف ذلیل ہو کر تھکی ہوئی لوٹ کر آئے گی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ بے شک ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بنا دیا، اور شیطانوں کے لیے ہم نے دوزخ کا جلانے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب اسی طرح جب جنات اور شیاطین بھی اپنے حدود سے نکلتے ہیں اور آسمان کی طرف بڑھنے لگتے ہیں اور فیصلوں کو سننے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہاں سے فرشتے ایک تارہ کو پھینکتے ہیں ان کی طرف، جس کو شہاب ثاقب کہا جاتا ہے، اور وہ آگ کی طرح ان کے پیچھے آتا ہے اور جس کی وجہ سے واپس زمین کی طرف گرتے ہیں۔ تو یہاں پر اس کی طرف نشانہ ہے کہ ستاروں کا ایک تو مقصد یہ ہے کہ وہ آسمان کی زینت کے لیے اس کو اٹریکٹیو، اس کو خوبصورت بناتے ہیں، دوسری طرف ان شیطانوں کو بھی مارنے کا ذریعہ ہے جو اپنی حدود سے نکل رہے ہیں۔
وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور اپنے رب کے ساتھ کفر کرنے والوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ کیا ہی بری جگہ ہے۔ جب اس میں یہ ڈالے جائیں گے تو اس کے بڑے زور کی آواز سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ اب یہاں پر ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے انکار کیا، ہم نے کل پڑھا عملی یا لسانی۔ اب جب یہ اپنے گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کے وبال کی وجہ سے جب یہ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو جہنم اس قدر غصے میں ہوگی کہ غصے کے مارے پھٹ رہی ہوگی، جس کا سیناریو اللہ تعالیٰ نے اس آیت نمبر 7 میں اسکیچ کیا ہے کہ جب بھی اس میں یہ ڈالے جائیں گے اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، کہ جب بھی اس میں ڈالے جائیں گے تو وہ بڑے زور کی آواز سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی اور قریب ہے کہ غصے کے مارے پھٹ جائے۔ جب کبھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو اس سے جہنم کے داروغے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس ڈرانے والا کوئی آیا؟ تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یاتکم نذیر، یعنی سب سے پہلے چیز کہ جب کفار کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم اس قدر غصے میں ہوگی کہ گویا کہ غصے کے مارے پھٹ جائے گی، اور پھر جب کبھی کوئی گروہ اس جہنم میں ڈالا جائے گا تو جو جہنم کی جو داروغے ہیں، جو مالک ہے، وہ ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا دنیا میں آیا تھا؟ کیا تم نے کوئی حکم سنا تھا؟ کوئی ڈراوا تم نے سنا تھا؟ جب تمہیں نیکی کا حکم دیا جاتا تھا، برائی سے روکا جاتا تھا، تو کیا تم سنتے تھے؟ کیا وجہ بنی کہ تم آج جہنم میں پہنچ گئے؟ یعنی اسے بار بار ان سے یہ سوال کیے جائیں گے۔ وہ جواب دیں گے کہ بے شک آیا تھا لیکن ہم نے اسے جھٹلایا اور ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا اور تم بہت بڑی گمراہی میں ہو۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ پہلے کیا کہہ رہے ہیں، داروغے ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تھا؟ اب وہ جواب دیں گے قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر۔ وہ جواب دیں گے کہ بے شک آیا تھا لیکن ہم نے اسے جھٹلایا، ہم نے اس کی نہیں مانی، ہم نے اس کی سنی ہی نہیں، تو لہٰذا اس دن وہ اقرار کریں گے قالوا بلا قد جاءنا نذیر، یقیناً ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کب انسان چھٹلاتا ہے، وہ کیا وجوہات بنتی ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان ایک دائی کی بات کو نہیں مانتا، نہیں تسلیم کرتا، دعوت دینے والے کا انکاری بن جاتا ہے؟ تو سب سے پہلی چیز سنانے والے سے ضد، جو حکم آپ کو دے رہا ہے، جو سورس بنا ہوا ہے ہدایت کا، اس انسان سے اگر ضد ہو تو انسان حق کو قبول نہیں کر سکتا، انسان اس کی بات کو قبول نہیں کر سکتا۔ پھر دوسری کیا ریزن بنتی ہے کہ اگر انسان خود کو زیادہ عقل مند اور خود کو زیادہ نیک سمجھنے لگے، خود کو زیادہ باعلم سمجھنے لگے، تو تب بھی انسان حق کو قبول نہیں کر سکتا، اس کے اندر جو ایک فلیکسیبلٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے جو میری استاد ہیں انہوں نے اس دن بھی مجھے اسپیشل فون کر کے انہوں نے مجھے سمجھایا کہ پوری زندگی جو ہے اپنے آپ کو استاد نہیں کہنا، بلکہ پوری زندگی ایز اے اسٹوڈنٹ رہنا ہے، کیونکہ جب آپ ایز اے اسٹوڈنٹ بار بار اپنے آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں کبھی بھی استاد کے لیول پر نہیں پہنچ سکتا، میں سیکھنے کے مرحلے پہ ہوں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب جہاں سے بھی آپ کو نیکی کی دعوت ملتی ہے آپ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس کو سنتے ہیں۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ انسان کے اندر اپنا آپ کم ہونا، انسان کو اپنا آپ کم دکھے، اور پھر اس کے اندر فلیکسیبلٹی ہو کہ وہ دوسرے کی دعوت کو قبول کرے۔ اور تیسری کیا وجہ بنتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان حق کا انکار کرنے لگتا ہے، چھٹلانے لگتا ہے، وہ سننا ہی نہیں چاہتا، اگنور کرتا ہے، تو وہ ہے نفسانی خواہشات، نفس امارہ کا زور۔ جب نفس امارہ طاقتور ہونے لگتا ہے تو نفسانی خواہشات پر عمل کرنے کی طرف رغبت بڑھنے لگتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کے نزدیک پرائیورٹی نہیں رہتی کہ اسے کچھ سیکھنا ہے یا اس کو کچھ سمجھنا ہے یا اس کو اپنی زندگی کو مقصد بنانا ہے، یعنی یہ سب چیزیں اس کے لیے میننگ لیس ہو جاتی ہیں۔ پھر آپ کو ایسے ہی جملے سننے کو ملتے ہیں کہ زندگی بار بار نہ ملے گی، ایک بار ہے خوب عیش سے جیو، مائی لائف مائی چوائس، میری زندگی میری مرضی، اس طرح کے جملے آپ کو سننے کو ملتے ہیں جب انسان بے مقصد اور ایم لیس اور بہکی ہوئی زندگی گزارتا ہے۔ تو لہٰذا آپ یہ جواب دیں گے کہ بے شک آیا تھا ہمارے پاس ڈرانے والا لیکن ہم نے ہی اسے جھٹلایا،
اور ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، یعنی یقین ہی نہیں کیا اس کی بات کا. وہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن نازل کیا ہے اور یہ ہمارے لیے ایک مینول ہے، یہ ہمارے لیے گائیڈ ہے، لیکن میں اس پر یقین ہی نہیں کرتا تھا، مجھے تو اس کی باتوں پر یقین ہی نہیں آتا تھا. اور تم بہت بڑی گمراہی میں. الٹا وہ انسان کہ جس کو ہم نیکی، جو نیکی کی دعوت دے رہا ہے، اس کو کہہ دینا کہ تم بڑی گمراہی میں ہو. کہ جیسے آج ہمیں بڑے جملے سننے کو ملتے ہیں کہ مولویوں کا تو کام ہی ڈرانا ہے، یعنی اس طرح کا جملہ کہ لہٰذا آپ گویا یہ ایسا ہے کہ جیسے اسی انسان کو گمراہ یا بھٹکا ہوا کہہ دیا جائے. تو لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ جب ہم سیکھتے ہیں، تو جب ہم کہیں بھی مجلس میں جاتے ہیں، ہم سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، تو بہت ضروری ہے کہ ہم سیکھنے کے لیے جائیں، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے جائیں، وہاں کی ہر بات کے آئینے میں خود کو دیکھیں، نہ بجائے اس کے کہ اس انسان کی غلطیوں کو چن چن کر لوگوں میں اس کا تبصرہ کریں، اس کو ڈسکس کریں. اس سے ہوتا کیا ہے کہ ہم نہ صرف ہم خود تو مس گائیڈ ہوتے ہیں، ہمارا معاشرہ بھی اس سے مس گائیڈ ہوتا ہے، اور ہم پھر مس گائیڈنس کے سورس بن جاتے ہیں. تو یہاں پر پھر یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا کہ جیسے یہ کہنا کہ میں وہاں پر نہیں جا سکتی، وہاں تو ایسا ہے، وہ بہت تنگ نظر ہے، میں وہ بہت دین کو مشکل بنا رہا ہے، وہ تو بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ پوائنٹ آف ویو دکھاتا ہے. یعنی اس طرح کی باتیں ہم نہیں کہہ سکتے. وہ تو بس ڈراتا ہی رہتا ہے، اس کا تو لہجہ بہت سخت ہے. یعنی آپ کو ڈھالنا ہے، اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے یا اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے اس کے مطابق، لیکن ایسی باتیں ہم نہیں کہہ سکتے ایک دیندار انسان کے بارے میں. اور وہ جواب دیں گے کہ بے شک آیا تھا ہمارے پاس ڈرانے والا، لیکن ہم نے ہی اسے جھٹلایا اور ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نازل نہیں فرمایا، تم بہت بڑی گمراہی میں. الٹا ان کے اوپر برس پڑنا. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اور کہیں گے کہ اگر ہم سنتے ہوتے یا عقل رکھتے ہوتے تو دوزخیوں میں شریک نہ ہوتے. اب اس دن جو ہے وہ بہت زیادہ حسرت اور ندامت اور افسوس کا اظہار کریں گے کہ کاش ہم نے دنیا میں سن لیا ہوتا، کاش ہم اس عقل سے کام لے لیتے، اور لہٰذا ہم آج دوزخیوں میں شریک نہ ہوتے، آج ہم اس غم کا شکار نہ ہوتے. تو یہاں پر ہم میں سے ہر ایک کے لیے ایک بہت بڑا سوال یہ آیت چھوڑ کر جا رہی ہے کہ کیا واقعی ہم جب سنتے ہیں تو ہم سننے کا حق ادا کرتے ہیں؟ یعنی اگر کان ہی بند کر لیے جائیں تو ہدایت کے باقی دروازے بھی بند ہو جائیں گے. پھر تو آپ کی آنکھیں بھی بیکار ہیں، ہمارا دل بھی بیکار ہے. جب کیونکہ کان سب سے زیادہ اسٹرانگیسٹ ذریعہ ہے ہدایت کا دل تک پہنچنے کا. جب کان ہی صحیح سے کام نہیں کر رہے، کان سننا ہی نہیں چاہ رہے، تو ہدایت دل تک نہیں پہنچتی، پھر دل نہیں بدلتے، اور جب دل ہی نہیں بدلیں گے تو عمل کیسے بدلے گا؟ تو لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ کیا ہم نے سننے کا حق ادا کیا؟ ہم ڈیلی سن رہے ہیں، یہ 2 گھنٹے ہم لگا رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑی ایفرٹ ہے، لیکن کیا ہم اس سننے کا حق ادا کر رہے ہیں یا صرف یہ سننے تک آپ کہہ لیں کہ پارشل ہے؟ اس چیز کا سوال ہمیں اپنے آپ سے ہر دن کرنا ہے کہ جب کلاس پوری وائنڈ اپ ہو جائے، ہم دونوں نے، پڑھانے والے نے بھی اور پڑھنے والے نے بھی، کہ کیا میں نے سننے کا حق ادا کیا؟ کیونکہ میں بھی سن کر آپ کو بتا رہی ہوں اور آپ سن کر آگے بتائیں گے. تو کیا میں نے سننے کا حق ادا کیا؟ کیا یہ چیز میرے عمل میں موٹیویشن بنے گی؟ کیا یہ مجھے آگے بڑھائے گی فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ کے اندر کے میدان میں مجھے بھگائے گی یا نہیں؟ یہ چیز بڑا سمجھنا ضروری ہے کہ کیا میں نے سننے کا حق ادا کیا. یہ سوال اپنے آپ سے ہر دن کرنا ہے اور بار بار کرنا ہے. اسی لیے یہ لوگ بار بار کہتے ہیں اور کہیں گے کہ اگر ہم سنتے ہوتے یا عقل رکھتے ہوتے تو دوزخیوں میں شریک نہ ہوتے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سننا ہی نہیں چاہتے تھے. اور فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، بس انہوں نے اپنے جرم کا اقبال کیا، اعتراف کیا. فَاعْتَرَفُوا اعتراف سے نکلا ہے، یعنی کہ وہ دنیا میں تو انہوں نے اعتراف کیا ہی نہیں تھا، اب وہ آخرت میں اعتراف کریں گے. لیکن اس آخرت میں اعتراف کرنے کا کیا فائدہ؟ اس دن اپنے گناہوں کا اقرار کرنے کا کیا فائدہ؟ تو لہٰذا فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، بس انہوں نے اپنے جرم کا اعتراف کیا، اب یہ دوزخی دفع ہوں، دور ہوں. اللہ تعالیٰ کی سخت ان کے اوپر ناراضگی اور سخت ان کے اوپر غضب ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، لیکن بے شک وہ لوگ جو اپنے پروردگار سے غائبانہ طور پر ڈرتے رہتے ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا ہی ثواب ہے. تو اب ایک طرف وہ انسان جو سننا ہی نہیں چاہتا،
اس کا رویہ پھر ہم نے دیکھا، اور داروغوں کا پوچھنا، اور پھر آگے سے ان کا جواب اور ان کا اعتراف، یہ پورا ہم نے دیکھا. اور اس کے بعد اب اگلا ہمارے پاس آ رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ کہ جو اپنے پروردگار سے غائبانہ طور پر ڈرتے رہے ان کے لیے بخشش ہے. اب غائبانہ طور پر ڈرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی سیکلیوژن میں ڈرنا، تنہائیوں میں ڈرنا. سب کے سامنے تو ہم ڈرتے ہیں اور اقرار بھی کرتے ہیں، لیکن اپنی تنہائی میں بار بار ڈرنا اور توبہ کرتے رہنا اور گناہوں کو یاد کر کر کے روتے رہنا، کہ جس کے بارے میں ہم نے صحابہ کا رد عمل پڑھا کہ جب آیات پڑھتے، جب جہنم کی آیات سنتے تو اپنے چہروں کو مٹی پہ ملنے لگتے، اپنے آپ کو حقیر جاننے لگتے. تو یہ چیز کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے تنہائیوں میں اپنے رب سے ڈرے، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے بخشش ہے. اور پھر اس کے بعد وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. تو اپنی باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، وہ تو سینوں کی پوشیدگیوں کو بھی بخوبی جانتا ہے. کیا وہی نہ جانے کہ جس نے پیدا کیا پھر وہ باریک بین اور باخبر ہے. یعنی وہ انسان، وہ ذات کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، کیا وہی نہیں جانے گا کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، کیا دلوں میں پیدا ہو رہا ہے، کیا وسوسے آ رہے ہیں، کیا تم سوچ رہے ہو، کیا عمل کر رہے ہو؟ کیا وہ نہیں جانے گا؟ تم اس کو چھپاؤ یا ظاہر کرو. اللہ تعالیٰ تمہاری چھپانے اور ظاہر کرنے پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا. وہ تو سینے کے اندر چھپی ہوئی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی، کہ جو باریک، جو اندھیرے سے بھی زیادہ نظر یعنی چھپی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ باخبر ہے. اور اللہ تعالیٰ تمہارے سینوں کی پوشیدگیوں کو بھی بخوبی جانتا ہے. کیا وہی نہ جانے گا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی پاور کا اظہار کر رہے ہیں کہ کیا وہی نہ جانے گا کہ جس نے تمہیں پیدا کیا پھر وہ باریک بین ہے، باخبر ہے. باریک بین یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی جانتا ہے کہ کیا چیز اس وقت پیدا ہو رہی ہے. یہاں تک کہ ایک کالی رات میں پیدا ہونے جو کیڑا ہے اس کے قدموں کی چاپ تک اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. تو انسان کیسے سینے کے اندر پیدا ہونے والے خیال سے بے خبر ہوگا؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کیا وہی نہ جانے گا کہ جس نے پیدا کیا پھر وہ باریک بین اور باخبر ہے. وہی تو ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو پست اور متی کر دیا تاکہ تم اس کی راہوں میں چلتے پھرتے رہو اور اللہ تعالیٰ کی روزیاں کھاؤ اور اس کی طرف تمہیں جی کر اٹھنا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ زمین کو بتا رہے ہیں، یہاں پر ذلولن کا ذکر ہے. هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا. ذلول کہتے ہیں جھک جانا، فرما بردار ہونا، مسخر ہونا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ تمہارے ہی لیے تو زمین کو مسخر کیا گیا. یعنی اگر زمین کو سخت بنا دیا جاتا تو تم کیسے اس کے اوپر آباد ہوتے، یا کیسے اس کے اوپر چلتے، یا کیسے اس کے اوپر راستے بناتے. تو اللہ تعالیٰ نے تو زمین کو تمہارے لیے پست بنا دیا اور متی اور فرما بردار بنا دیا تاکہ تم اس کی راہوں میں چلتے پھرتے رہو اور اللہ تعالیٰ کی روزیوں کو کھاؤ. اور اسی کی طرف یعنی جو کچھ بھی تم کر رہے ہو زمین پر، جتنا بھی عرصہ گزار رہے ہو، دوبارہ سے ملاقات کا جو ایک علام ہے کہ آپ کہہ لیں، جو ملاقات کا ایک بلاوا ہے اور اس کی دعوت ہے، وہ دوبارہ دی جا رہی ہے. اس سے ہم نے کل کی صورت میں پڑھا. تم جو بھی کرو گے تمہیں اسی کی طرف جی کر اٹھ کے آنا ہے، اسی کی طرف آنا ہے. نشور کہتے ہیں مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا. تو تمہیں دوبارہ جی کر اٹھنا ہے اور میری جو کٹیرا ہے اس کے بعد حاضری دینی ہے اور میرے سوالوں کا جواب دینا ہے. جو حساب ہوگا اس کا جواب دینا ہے. آمنتم ما فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا هی تمور. کیا تم اس بات سے بے خبر ہو گئے ہو کہ آسمانوں والا تمہیں زمین میں دھنسا دے اور اچانک زمین لرزنے لگے؟ یعنی یہی زمین جو تمہاری اتنی زیادہ فرمانبردار ہے اور تمہارے لیے مسخر کر دی گئی ہے اور جس میں تم رہ رہے ہو اور تم قرار پا رہے ہو، اگر اللہ تعالیٰ سے حکم دے تو یا کہ اچانک ہلنے لگے اور تم ہلاک ہو جاؤ. یا کیا تم اس بات سے نہ ڈر ہو گئے ہو؟ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو؟ گناہوں کو اس خوف سے بالاتر ہو کر کرتے ہو. کیوں تم بے خوف ہو گئے ہو کہ اگر آسمان والا تم پر پتھر برسا دے پھر تو تمہیں معلوم ہو ہی جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، تو دیکھو کہ ان پر میرا عذاب کیسا ہوا. یعنی کہ اگر انسان بالکل نڈر ہو کر گناہ کرتا ہے تو وہ کیوں بھول جاتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ زمین کو لرزنے کا حکم دے تو وہ بھی لرزنے لگے گی اور تمہیں ہلاک کر دے گی. اور اگر آسمان جو ہمارے لیے اس وقت اتنی سیکیورٹی کا باعث بنا ہوا ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس کو حکم دے تو یہ پتھر برسنے لگے اس سے اور یہ ہماری ہلاکت کا باعث بنے، جیسے پچھلی قوموں کو ہلاک کیا گیا ان کی گناہوں کی وجہ سے. کیا یہ اپنے اوپر پھر اللہ تعالیٰ اپنی ایک اور قدرت کی نشاندہی کرا رہے ہیں، پرندوں کا ذکر. کیا یہ اپنے اوپر پر کھولے ہوئے، کبھی کبھی سمیٹے ہوئے اور کبھی اڑنے والے پرندوں کو نہیں دیکھتے؟ انہیں رحمان ہی تھامے ہوئے ہے، بے شک وہ ہر
ہر چیز اس کی نگاہ میں. یعنی پرندوں کا آسمان کے اوپر اڑنا، پر پھیلا کر اور کبھی پروں کو سگیڑ کر، وہ کون سی ذات ہے کہ جو انہیں تھامے ہوئے ہے کہ وہ بالکل اس طرح سے اڑ رہے ہوتے ہیں جیسے بالکل اسٹریٹن ہو کر، اور اگر کبھی بعد اوقات پروں کو سگیڑ بھی لیتے ہیں، لیکن وہ کون سی ذات ہے کہ جو انہیں تھامے ہوئے ہے؟ تو وہ رب ہی کی ذات ہے، اللہ ہی ہے جو انہیں تھامے ہوئے ہے. اور بے شک ہر چیز اس کی نگاہ میں، ہر چیز اس کی نگاہ میں، کوئی انسان، کوئی پرند، کوئی چرند اس کی نظر سے غافل نہیں ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ بار بار اپنی علم اور اپنی قدرت کی نشاندہی کروا رہے ہیں. سوائے اللہ تعالیٰ کے تمہارا وہ کون سا لشکر ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ کافر تو سراسر دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا بل لجوا فی عتو ونفور. اور اگر اللہ تعالیٰ اپنی روزی روک لے تو بتاؤ کون ہے جو پھر تمہیں روزی دے؟ یعنی کہ یہی رب جس نے زمین کو تمہارے لیے مسخر کیا اور یہ تمہیں روزیاں دے رہی ہے، اور آسمان کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ یہیں سے پانی برس رہا ہے اور زمین اس سے نرم پڑ رہی ہے اور نمیز زمین اپنی کھیتیاں دے رہی ہے، تو یہی رب اگر بارش کو روک دے اور یہ زمین اپنی پیداوار روک دے اور یہ فصلیں پکنا چھوڑ دیں، تو بلا بتاؤ کہ کون ہے جو تمہیں روزی دے سکتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ اپنی روزی کو روک لے تو بتاؤ کون ہے جو پھر تمہیں روزی دے گا؟ بلکہ کافر تو سرکشی میں اڑے ہوئے ہیں، یعنی سرکشی کے اوپر اڑ چکے ہیں، بالکل جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ڈٹے ہوئے ہیں، کٹر بن چکے ہیں اور انہوں نے نہیں ماننا. تو یہاں پر ایک اور چیز کہ اللہ تعالیٰ اپنی ایک اور قدرت کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ روزی کو روک دے تو بھلا کون ہے جو تمہیں روزی دے سکتا ہے؟ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اسی طرح آپ دیکھیں کہ آج کل جس طرح کا سیناریو ہے کہ جس کے اندر ہر انسان بے بس ہے. ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ بڑی بڑی سپر پاورز بھی بے بس ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ جب تک اللہ تعالیٰ اس کو ختم نہیں کرے گا، پھر کون ہے جو اس کو ختم کرنے پر قادر ہے؟ جتنی بھی ویکسینز بنا دیں وہ بن ہی نہیں سکتی، وہ اثر ہی نہیں کر سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو. تو اسی طرح کہ اللہ تعالیٰ جو روزیاں اتنی دے رہا ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ حکم دے تو یہ زمین روزی دینا چھوڑ دے اور آسمان پانی برسانا چھوڑ دے، پھر تم بتاؤ کہ تمہارے پاس روزی کہاں سے آئے گی؟ یہاں پر انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم بتاؤ کہ تم جو بڑی اکڑ کے ساتھ گناہ کرتے پھرتے ہو اور زمین پر چلتے پھرتے ہو، تم بتاؤ کہ تمہاری طاقت کتنی ہے؟ تم تو بے بس ہو، تمہارا تو کنٹرول اپنی جسم کے اوپر بھی زیرو ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں دو کیریکٹرز کی، افمن یمشی مکبن علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. اچھا وہ شخص زیادہ ہدایت والا ہے جو اپنے منہ کے بل اوندھا ہو کر چلے، یا وہ جو سیدھا پیروں کے بل راہ راست پر چلے؟ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ دو کیریکٹرز کے بارے میں بتا رہے ہیں. یعنی ایک وہ انسان جو آنکھیں بند کر کے جانوروں کی طرح سر نیچے کر کے چلتا جا رہا ہے، اپنی مرضی کی زندگی گزارتا جا رہا ہے، کوئی حق بات قبول نہیں کر رہا، ضد کے ساتھ ہر چیز کو رد کرتا ہوا جا رہا ہے، بس اندھی تقلید کی طرف لگا ہوا ہے. یعنی آنکھیں بند کر کے چلنا تو یہی ہے نا کہ اندھی تقلید. تو کیا یہ انسان زیادہ راہ راست پر ہے یا وہ انسان کہ جو حق کو پہچان کر اس پر عمل کرتا ہے اور سیدھے راستے پر چل رہا ہے، تو اور پورے ہوش و حواس کے ساتھ اس راستے پر چل رہا ہے، پیروں کے بل چل رہا ہے؟ تو کیا ان دونوں میں سے کون سا زیادہ انسان ہے وہ راہ راست پر ہوگا؟ تو یہاں پر ایک انسان ہمارے لیے ایک سوال ہے کہ کیا وہ انسان جو سیدھے راستے پر چل رہا ہے ہوش و حواس کے ساتھ وہ راہ راست پر ہے، یا وہ انسان جو اوندھا ہو کر چل رہا ہے، آنکھیں بند کر کے چل رہا ہے، کوئی دلیل نہیں تلاش کر رہا، کوئی اوتھینٹسٹی تلاش نہیں کر رہا، بس جو چیز آتی جا رہی ہے عمل کرتے جاؤ، اندھی تقلید، آباء و اجداد کی پیروی، اور اسی کے اندر بڑھتا جا رہا ہے؟ تو ان دونوں میں سے کون سا انسان ہے جو راہ راست پر ہے؟ اب اللہ تعالیٰ پہلے تو پورا قرآن ہمیں بتا رہے ہیں کہ کون راہ راست پر ہے، لیکن یہاں پر انسان کو کہا جا رہا ہے کہ لاجیکلی سوچو کہ ان دونوں میں سے تمہارے نزدیک کون سا انسان جو راہ راست پر ہے. تو اب ہمیں اس پر سوچنا ہے. تو obviously وہ انسان جو فلیکسیبل ہے، جو اس دلیل کو ضد کی بنیاد پر رد نہیں کرتا بلکہ دلیل کو علم کی بنیاد پر ایکسیپٹ کرتا ہے، اور پھر وہ آنکھیں کھول کر ہوش و حواس کے ساتھ جی رہا ہے اور چل رہا ہے، راستے کو ایکسیپٹ کر رہا ہے، تو یہی وہ انسان ہے جو سیدھے راستے پر ہے. قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون. کہہ دیجئے کہ وہی تو اللہ ہے کہ جس نے تمہیں زمین میں پیدا کیا اور تمہیں کان دیے اور آنکھیں دیں اور دل بنائے، اور تم بہت ہی کم شکر گزاری کرتے ہو. یعنی انسان جب
غور و فکر سے نکل کر ناشکری کی طرف آتا ہے تو انسان کے اندر ایک ناشکری اور بغاوت کا رویہ آتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ انسان کو احساس دلا رہے کہ وہی تو اللہ کی جس نے تمہیں پیدا کیا, تم تو کچھ بھی نہیں تھے, اس نے تمہیں پیدا کیا, اس نے تمہیں کان دیے. آپ دیکھیں کہ ایک دن کے لیے ہمیں بہرا کر دیا جائے تو انسان بے بس ہے. اگر ہم سن نہیں سکتے تو ہم بے بس ہیں, ہم کچھ پروڈکٹیو ہم کام کر ہی نہیں سکتے, نہ ہم سوسائٹی کو سرو کر سکتے ہیں. اسی طرح آنکھیں, ایک دن کے لیے اندھا کر دیا جائے, اسی طرح دل. تو وہ انسان کے کہہ دیجئے کہ وہی اللہ ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا اور جس نے تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے دل بنائے, مگر تم بہت کم شکر گزاری کرتے ہو. اور کہہ دیجئے, اپنی کتاب میں کوٹ کیا ہے کہ جو شخص, حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص روزانہ رات کو سورہ ملک پڑھ لیتا ہے, جب قبر میں داخل کیا جائے گا تو عذاب قبر سے بچانے کے لیے یہ سورج سرہانے کی طرف سے آئے گی اور اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس شخص کو بخش دیا جائے گا. پھر اسی طرح سنن دارمی میں ایک حدیث ہے کہ سورہ سجدہ اور سورہ ملک, یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والے کے لیے قبر میں جھگڑا کریں گی اور کہیں گی, یا اللہ, اگر ہم تیری کتاب میں ہیں تو ہماری یہ سفارش قبول فرما, اس بندے کے حق میں قبول فرما جو کہ ہمیں پڑھا کرتا تھا, ورنہ ہمیں اپنی کتاب سے نکال دے. اور وہ سفارش کرتی رہیں گی یہاں تک کہ ان کو بخش دیا جائے گا. تو یہ دونوں صورتیں بہت پاورفل ہیں. انشاءاللہ سورہ سجدہ کو بھی ہم اپنا ٹاپک بنائیں گے, لیکن سورہ ملک کو انشاءاللہ ہم نے ہر رات اسی طرح پڑھنا ہے جس طرح ہم نے آج انشاءاللہ سمجھا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. چلیں جی, اب سنت کی طرح سیرت کی طرف آ جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج سیرت میں کل ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں پڑھا تھا, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں پڑھا تھا, اور آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیسا تعلق تھا اس کے بارے میں پڑھیں گے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے 1 سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی, اور جس وقت ان کی شادی ہوئی اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 6 سال تھی. رخصتی 3 سال بعد ہوئی, اور اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جو ہے وہ 9 سال کی ہو گئی. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی تھیں, اور جس وقت ان کی شادی ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 52 سال کے تھے. تو اب یہاں پر بھی ایج ڈفرینس دیکھ لیں, اور ان کے آپس میں تعلقات کیسے تھے اس کو ہم یہاں پر آج دیکھیں گے. یہاں پر جو ہے ہم دیکھیں گے ایک واقعہ ہم لیں گے, اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رویہ کیسا تھا. اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی کم عمر ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے ساتھ ان کا رویہ جو ہے وہ شفقت بھرا ہے. تو اس ایک واقعہ آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھیں, وہ دف بجا رہی تھیں, اور ان کی دوستیں اور سہیلیاں شاعری پڑھ رہی تھیں. اس دور میں شاعری جو تھی وہ عام تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ سب کچھ جاری تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے, سلام کیا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اور پھر سے کھیلنا شروع کر دیا. ظاہر ہے بچپنا بن تھا, جس طرح بچے جو ہیں وہ لاؤبالی سے ہوتے ہیں اس طریقے سے. تو انہوں نے پھر اب کھیلنا شروع کر دیا, اور ان کی حضرت عائشہ دف بجاتی رہیں, اور ان کی جو سہیلیاں وغیرہ ہیں وہ انہوں نے اپنا شاعری وغیرہ کو پڑھنا جاری رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کونے میں گئے اور دیوار کی طرف منہ کر کے لیٹ گئے اور اپنے آپ کو چادر سے کور کر لیا. اور ابھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی سہیلیاں کھیل ہی رہی تھیں, اور آواز کہتے ہیں کھیلتے کھیلتے اتنی اونچی ہو گئی کہ کیونکہ ظاہر ہے کہ حجرہ جو تھا وہ مسجد کے ساتھ ہی تھا, تو ان کی آوازیں جو ہیں وہ مسجد تک جانے لگیں اور لوگوں تک جانے لگیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے ان کے گھر میں. وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابو تھے, اور انہوں نے کہا کہ شیطان کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں, یعنی اتنی اونچی آواز میں شاعری اور کھلکھلانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں, یعنی سوالیہ انداز میں کہا کہ یہ تم لوگ کیا کر رہی ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے مبارک سے چادر اتار دی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور کہا, دعہم یا ابا بکر, یعنی ان کو اکیلا چھوڑ دو ابو بکر.
فَإِنَّ هَذَا يَوْمُ عید، آج عید کا دن ہے. فَإِنَّ هَذَا يَوْمَ فرح، آج خوشی کا دن ہے. تو جب ان دونوں کی یہ گفتگو ہو رہی تھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سمجھ گئیں اور انہوں نے اپنی سہیلیوں کو اشارہ کیا، وہ سب چلی گئیں. اب یہاں پر یہ واقعہ تو ختم ہو رہا ہے، یہ کہانی تو ختم ہو رہی ہے، لیکن اس پورے واقعے میں ہمارے لیے بہت سے لیسن ہیں جن کو ہم باری باری دیکھیں گے. سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو دیکھیں کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج عید کا دن ہے، آج خوشی کا دن ہے، تو خوشی کے موقع پر خوش ہونا اور اسے سیلیبریٹ کرنا، اسے اسلام کبھی بھی نہیں اسلام نے روکا. کیونکہ اس کی مثال بھی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے بہت سے واقعات سے ملتی ہے کہ ایک دفعہ حضرت جعفر بن ابی طالب جو ہیں وہ ایبسینیا میں رہتے تھے، اور جب وہ وہاں سے واپس آئے تو آپ کے لیے باقاعدہ ریسیپشن جو ہے وہ سجائی گئی تھی. اور اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے کے جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں بھی بچیاں جو ہیں وہ دف بجا رہی تھیں. تو یہاں پر خوشی کے موقع پر ہم اپنی خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں اور اس چیز کی اجازت جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے. لیکن ہم نے کس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہم نے اپنی جو اسلام کی حدود اور باؤنڈریز ہیں ان کا خیال رکھنا ہے، ان کو نہیں توڑنا. جائز طریقے سے ہمیں جس چیز کی اجازت دی گئی ہے اس کو لینا ہے. مسئلہ کہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے خوشی کے مواقع پر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں اور جو ہے اس میں ایکسٹرا چیزیں جو ہیں وہ شامل کرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ چیز غلط ہو جاتی ہے. اس کے بعد آگے دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بچیاں کھیل رہی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہو رہے ہیں. تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات میں یہ بھی پڑھا ہے اور اکثر تفسیر میں بھی آپ کو بتایا جاتا رہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روب اور دبا تھا اپنے دشمن پر، اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ قائم کیا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روب دشمن اتنے فاصلے سے محسوس کر سکتا تھا جتنا فاصلہ ایک اونٹ 30 دن میں طے کرے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روب اور دبدبا ڈال دیا تھا. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آ رہے ہیں تو دیکھیں کہ بچیوں نے اپنا کھیل جاری رکھا، وہ سہمی نہیں، ڈری نہیں. حضرت عائشہ نے بھی اپنا کانفیڈنس کے ساتھ اپنا جو ہے وہ کھیل جاری رکھا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی فرینڈلی ماحول میں گھر میں رہتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عمر میں بہت چھوٹی تھیں تو آپ کا شفقت اور پیار جو ہے وہ جھلکتا تھا. اور ایک اور جو ہے نا اس کا ایک اور حدیث میں بھی اس کا جواب ملتا ہے کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جو ہے وہ فرینڈلی ماحول رکھتے تھے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کافی عرصے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، آپ ہمیں بتائیں اس کے بارے میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے تھے؟ انہوں نے کہا کانا دہاکا بسامہ، دہاکا بسامہ، وہ حد سے زیادہ مسکراتے تھے، یعنی خوش رہتے جب وہ گھر میں ہوتے تھے. اور اس کے بعد آگے اگر ہم دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں گھر میں آ رہے ہیں، بچیاں حضرت عائشہ اور ان کی سہیلیاں کوئی سہمی نہیں، ڈری نہیں. تو یہاں پر بھی ہم جو ہے وہ دو قسم کے کرداروں کو لے سکتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں ملتے ہیں. کہ بعض مرد ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ گھر میں آتے ہیں تو بچے گاڑی کا ہارن سنتے ہی دروازے پر لائن بنا لیتے ہیں، بھاگتے ہیں، لپکتے ہیں، پیار کرتے ہیں. تو یہ اس چیز کا نتیجہ ہوتا ہے جو شفقت ایک باپ نے یا مرد نے اپنے گھر والوں کے اور اپنے بچوں کے دلوں میں پیدا کی ہوتی ہے. اور اگر دوسری طرف دیکھیں تو ایک ایسا شخص بھی ہوتا ہے کہ جب وہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو سارے بیوی بچے جو ہیں وہ سہم جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، کیونکہ اس نے اتنا زیادہ جو ہے وہ سخت اور کرخت سا ماحول گھر میں رکھا ہوتا ہے اور ان کو بالکل کانفیڈنس نہیں دیا ہوا ہوتا. تو اس میں یہ ہے کہ اپنا روب تو گھر میں بنانا بڑا آسان ہے، لیکن ایسا انسان اپنی عزت، سیلف ریسپیکٹ جو ہے وہ کھو دیتا ہے. ڈر تو جاتا ہے انسان لیکن عزت جو ہے نا وہ اس کی نہیں کی جا رہی ہوتی. اور دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث میں کیا لفظ استعمال کر رہی ہیں؟ دہاکا، یعنی یہ سپرلیٹو ڈگری میں آ رہا ہے کہ وہ انتہا سے زیادہ مسکراتے تھے گھر میں. اس کے علاوہ پھر آگے دیکھیں اس میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہو رہے ہیں، اور کیونکہ حضرت عائشہ کی عمر میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے، 52 سال اور 9 سال، 10 سال، 11 سال. اس کے بعد
19 سال تک وہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ 19 سال کی ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تھے. دیکھیں کتنی کم عمر تھی ان کی. اب یہاں پر جب یہاں پر ابھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر جو ہے وہ انتہائی کم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے اپنا کھیل جاری رکھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نہیں کہا کہ یہ تم لوگ کیا کر رہی ہو، کہ میں تو تبلیغ کرتا ہوں اور میرے گھر میں یہ دف بجایا جا رہا ہے یا شاعری پڑھی جا رہی ہے اور یہ تم لوگوں نے کیا کھیل کود اور ہنگامہ مچایا ہوا ہے، ہم دنیا میں اس کام کے لیے نہیں آئے. ایسا کچھ بھی نہیں کہا اور نہ ان کو ڈانٹا اور اپنا جا کر علیحدہ سے بیٹھ گئے. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میچیورٹی لیول جو تھا وہ بہت زیادہ بلند تھا. آپ جو ہیں وہ سمجھ گئے تھے، آپ ہر ایج کے انسان کا میچورٹی لیول جو ہے وہ سمجھتے تھے. آپ جانتے تھے کہ یہ بے شک میری بیوی ہے لیکن اس کی عمر جو ہے وہ کم ہے اور اس کی جو خواہشات ہیں، جو اس کی سوچ ہے وہ کیسی ہے. تو اس میں بھی ہمارے لیے بہت بڑا لیسن ہے کہ ہم والدین کی سب سے بڑی غلطی کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے میچورٹی لیول سے دیکھنا چاہتے ہیں. ہم اس چیز کو نہیں سمجھتے کہ ان کا میچورٹی لیول کتنا ہے، اور ہم ان کو شرارتیں نہیں کرنے دیتے، ان کا کھیلنا ہمیں پسند نہیں ہوتا، ہم اس چیز سے اریٹیٹ ہوتے ہیں. تو ایسا ہمیں ہرگز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ ان کی عمر ہے، ان کو یہ چیزیں کرنی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان سے اس کے میچورٹی لیول کے مطابق جو ہے وہ ڈیل کرتے تھے. اور اس کے علاوہ اس ایک واقعے میں ایک نئے شادی شدہ جوڑے کے لیے تو انتہائی اہم لیسن ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ شادی شدہ جوڑے کافی عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی ان کے مسئلے مسائل ختم نہیں ہوتے، اور اس میں جو کوتاہی ہوتی ہے وہ کس کی ہوتی ہے؟ لڑکا اور لڑکی دونوں کی طرف سے آتی ہے. دیکھیں حضرت جب وہ کھیل رہی ہیں، دف بجا رہی ہیں، شاعری کر رہی ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے والد ہیں وہ تشریف لاتے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو ہے وہ ڈانٹتے ہیں کہ یہ تم کیا کر رہی ہو. تو جب وہ انٹرفیئر کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جو ہے نا فوراً ان کو کیا کہا کہ داہم کا لفظ آیا ہے کہ انہیں اکیلا چھوڑ دو، یعنی انہیں روکو. یہ بھی نہیں کہا کہ انہیں کیوں روک رہے ہو، بلکہ کہا ہے کہ انہیں اکیلا چھوڑ دو، ان کو لگے رہنے دو، تم اپنا جو ہے نا چلے جاؤ یا جو بھی ہے. ان کو کہا کہ انہیں اکیلا چھوڑ دو، یعنی ان کے معاملے میں دخل نہ دو. تو یہاں پر بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ایک تھرڈ پرسن کو اپنے گھریلو معاملات میں انٹرفیئر نہ کرنے دیں، اور والدین کو بھی چاہیے کہ بچوں اور بچیوں کی زندگی کے ان کے معاملات ہیں ان میں بے جا مداخلت نہ کریں، بلکہ انہیں اپنے زندگی کے جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں انہیں خود حل کرنے دیں تاکہ ان کے درمیان جو رشتہ ہے وہ مضبوط ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بہترین سبق حاصل کرنے کی توفیق دے. آمین. جزاک اللہ. اچھا جی، جزاک اللہ خیر. حالا آپ زین، آپ ہمیں سنت سکھا دیں جلدی سے. جی میوٹ، آپ سب اپنے آپ کو پہلے ان میوٹ کر لیں، پھر السلام علیکم. السلام علیکم. آواز آ رہی ہے؟ میوٹ کر دیں. ہاں جی آپ کی آ رہی ہے، باقی سب میوٹ کر دیں تاکہ آواز صحیح سے آئے. جی اب آپ کی آ رہی ہے. اپنے آپ کو آپ نے ان میوٹ کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. پانی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، بلکہ اگر ہم یوں کہہ لیں کہ پانی ہی زندگی ہے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ پانی انسانی زندگی کا نہایت اہم جزو ہے، اور اب تک دریافت شدہ کروڑوں سیاروں اور ستاروں میں سے ہماری زمین ہی وہ واحد سیارہ ہے جہاں زندگی پوری آب و تاب کے ساتھ رواں دواں ہے، اور اس کی واحد وجہ یہاں پر پانی کا ہونا ہے. یعنی کہ پانی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور آج ہم پانی پینے کی جو سنتے ہیں وہ سیکھیں گے. پانی پینے کی مطلب ٹوٹل 6 سنتے ہیں. جو فرسٹ ہے وہ ہے دائیں ہاتھ سے پینا،
بیٹھ کر پینا، دیکھ کر پینا، جو فورتھ ہے وہ ہے بسم اللہ پڑھ کر پینا، ففتھ ہے 3 سانس میں پینا، اور جو لاسٹ ہے وہ ہے پینے کے بعد الحمدللہ کہنا۔ اس کے بعد حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر تمہیں پتہ لگ جائے کہ کھڑے ہو کر پانی پینے کا کتنا نقصان ہے تو تم وہ پانی بھی حلق میں انگلی ڈال کر باہر نکال دو، یعنی کہ کھڑے ہو کر پانی پینے کا بہت زیادہ نقصان ہے۔ جی جی بولیں آپ۔ ہیلو، ہاں جی وعلیکم السلام، بولیں بولیں، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ ہاں جی، سنت کے مطابق بیٹھ کر پانی پینے کے بہت سے فوائد ہیں۔ جو فرسٹ اس کے ٹوٹل مطلب 5 فائدے ہیں۔ گردے خراب نہیں ہوتے، گھٹنے ہمیشہ تندرست رہتے ہیں، ریڑھ کی ہڈی مضبوط رہتی ہے، اور دل کے وال کبھی بند نہیں ہوتے، اور جو ہمارا دماغ ہے وہ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ حدیث میں آپ کو ریفرنس کے ساتھ بتانا چاہوں گی۔ مسلم شریف کی روایت ہے، دائیں ہاتھ سے پانی پینا چاہیے کیونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان پانی پیتا ہے۔ سیکنڈ ہے 3 سانس میں پانی پینا، اور سانس برتن سے منہ الگ کر کے لینا چاہیے۔ یہ مسلم و ترمذی سے روایت ہے۔ جو تھرڈ ہے وہ ہے پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا اور آخر میں الحمدللہ کہنا۔ یہ بخاری شریف کی ہے۔ مشکیزے یا مٹکے سے منہ لگا کر نہ پانی پینا، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ جو شخص دوسروں کو پانی پلائے اس کو چاہیے کہ وہ خود آخر میں پانی پیے۔ ترمذی، خود پی کر دوسروں کو دینا ہو تو پہلے دائیں جانب والوں کو پانی دینا چاہیے۔ بخاری اور ترمذی۔ دیکھیں جو چیزیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے کتنے سال پہلے ہمیں بتائی ہیں کہ ان میں ہمارے لیے کتنا نقصان ہے، اور ان کے جانے کے کتنے سال کے بعد پھر سائنس نے اس پہ تحقیق کی ہے اور بتایا ہے ہمیں کہ کھڑے ہو کر مطلب پانی پینے کے کتنے زیادہ نقصانات ہیں۔ جدید سائنسی تحقیق کے مطابق کھڑے ہو کر ایک سانس میں پانی پینے سے پانی جسم کی جلد میں جذب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے گردن پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے اور جسم کے تمام حصوں پر ورم کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، خصوصاً پاؤں پر۔ اس کے علاوہ ہے کہ ایک اور تحقیق ہے کہ کھانے کے بعد پانی پینا معدے کے عضلات کو ڈھیلا کر دیتا ہے اور بہت زیادہ نقصان دہ ہے کھانے کے بعد پانی پینا، اور معدے کے اندر جھلی کے ورم کا باعث بنتا ہے، اور معدے میں اساس کی نسبت بہت کم ہو جاتی ہے، اور ہمارے معدے میں تیزابیت بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ پانی ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اس کی بالکل بھی نہ شکری نہیں کرنی چاہیے اور نہ قدری بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اور جس طرح اکثر ہم کرتے ہیں کہ پانی مطلب ہمیں جہاں پہ جیسے ہم کپڑے دھو رہے ہیں یا برتن دھو رہے ہیں، واش کر رہے ہیں، تو جہاں پہ ایک بالٹی خرچ ہوتی ہے ہم کہتے ہیں نہیں ہم کھلا پانی یوز کریں، تو ہم وہاں پہ 2 کر رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح ہمیں پانی کا بالکل بے دریغ استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور پانی کی قدر کرنی چاہیے اور اس کی ناشکری بھی نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔